बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 मार्च बरोज़ इतवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अलामिया के बाद और फुल कोर्ट के बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस से मुतल्लिक ख़त लिखा गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने, और उस पर इंक्वायरी कमीशन बनाया गया है। तसद्दुक़ जिलानी साहब को उस कमीशन का सरबराह बनाया गया है। वन मैन ये कमीशन है और तसद्दुक़ जिलानी के बेटे समेत पाकिस्तान के 300 से ज़ायद नामवर वकला ने इस कमीशन को मुस्तरद कर दिया है और अपनी स्टेटमेंट जारी कर दी है। 300 से ज़ायद सीनियर वकला और नौजवान वकला ने बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और जो इस्लामाबाद बार है, मुख्तलिफ बार कौंसल्स और बार एसोसिएशंस के जो मेंबर्स हैं उन्होंने दस्तखतों के साथ, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब जैसे सीनियर वकला भी हैं, जिसमें ज़ैनब जंजुआ हैं, जिसमें ईमान मज़ारी हैं, जो एलीट क्लास है वकला की, उनकी जानिब से ये ख़त और ये स्टेटमेंट जारी की गई है, जिसमें तसद्दुक़ जिलानी साहब के बेटे ने भी इस कमीशन को मुस्तरद किया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा है और जजेस के मामले पर जो कार्रवाई है और जिस तरीके से गाइडलाइन जजेस ने तलब की थी कि हमें गाइडलाइंस दी जाएं, उसके ऊपर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर ने भी इख्तलाफ करते हुए ख़त लिख दिया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो पहले ही इस कमीशन को मुस्तरद कर दिया था, लेकिन अब जो अहम पेशरफ सामने आई है वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की शिकायत पर इंक्वायरी कमीशन कबूल नहीं किया जमात इस्लामी ने। जमात इस्लामी ने बतौर पार्टी, बतौर जमात इस इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद कर दिया है और बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट जारी कर दी है कि जजेस की शिकायत पर इंक्वायरी कमीशन कबूल नहीं है, हम भी फुल कोर्ट का मुतालबा करते हैं। सिटिंग जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट या लार्जर बेंच का मुतालबा कर दिया जमात इस्लामी ने। जबकि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने, अहदेदारान लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने हुकूमत की तरफ से रिटायर्ड जज की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मुअज़्ज़िज़ जज साहबान को लिखे गए ख़त पर इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर करने के फ़ैसले को यकसर मुस्तरद कर दिया है और मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के हाज़िर सर्विस जजेस का लार्जर बेंच इस केस की समाअत करे। उन्होंने कहा है कि 6 हाज़िर सर्विस जज साहबान इंतहाई काबिल और ईमानदार हैं, जिन्होंने आइन, कानून और अदलिया की आज़ादी की खातिर बिल्कुल सच लिखा है। हालांकि मौजूदा गैर आइनी हुकूमत के नुमाइंदों के अलावा वतन अज़ीज़ का हर शहरी पहले से ख़त के मदरजात के मुताबिक गैर इंसानी, गैर कानूनी इक़दामात और बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामालियों पर नालां और परेशान है। ये मोहम्मद असद मंजूर बट, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से कल 30 मार्च को ये प्रेस रिलीज़ जारी करके मुस्तरद कर दिया गया है इस इंक्वायरी कमीशन को। और बलूचिस्तान बार कौंसिल और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन पहले मुस्तरद कर चुके हैं। कराची बार एसोसिएशन और कराची सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन पहले मुस्तरद कर चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी मुस्तरद कर दिया है इस कमीशन को। अब ये जो ख़त लिखा गया है, इस ख़त में अगर मैं आपको नाम पढ़ के सुना दूँ, मियाँ समीउद्दीन इस्लामाबाद हैं बार कौंसिल के, उन्होंने दस्तखत किए हैं। साकिब जिलानी लाहौर से हैं, तसद्दुक़ जिलानी साहब के बेटे हैं, उन्होंने अब्दुल मुईज़ जाफ़री कराची से, सलमान अकरम राजा लाहौर से, काज़िम हसन कराची से, और ज़ैनब जंजुआ हैं, और हादी अली चट्ठा हैं, ईमान मज़ारी हाज़िर हैं, और आयशा हक हैं, और ग़ुलाम असगर पठान हैं, रुखसाना अहमद हैं, मुनीर काकड़ हैं, अली रज़ा अलवी हैं, इमरान खाकवानी हैं, सरदार इजाज़ ख़ान हैं, सरदार आरिफ ख़ान हैं, अयूब तरीन हैं, रिद्दा जुल्फ़कार। ये पूरा 300 से ज़ायद वकला का ये ख़त है। उस ख़त में वकला की जानिब से 3-4 चीज़ें जो अहम हैं जो बयान की गई हैं। उनकी जानिब से कहा गया है, सबसे पहले तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेज़ हैं, उनके किरदार को और उनकी हिम्मत और हौसले की दाद दी है इन तमाम जजेस ने। स्टेटमेंट ऑफ कंडेमनेशन एंड कॉल फॉर एक्शन टू प्रिजर्व द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कि जी पहले तो हम कंडेम करते हैं जो ये कमीशन बनाया गया है एक रिटायर्ड जज पर, और दूसरा हम ये समझते हैं कि एक्शन लिया जाए अदलिया की आज़ादी के लिए। विद अंडरसाइंड ऑल मेंबर्स ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटी हु हैव डिवॉल्व देयर लाइव्स टू द लीगल प्रोफेशन, जिन्होंने अपनी इस लीगल प्रोफेशन के लिए अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ कर दी हैं, आर मूव टू इशू द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू एक्सप्रेस अनविंग द कमिटमेंट एंड होल जो स्पोर्ट है
عدلیہ کی آزادی کی جو بیانی ہے اس کے لیے ہمیشہ حاضر ہیں، اور اس پر انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم تو انڈورس کرتے ہیں پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور مختلف بار کونسل اور بار ایسوسی ایشن نے جو ججز کے خط پر عدلیہ کی آزادی کے ساتھ کمٹمنٹ کا کہا ہے، ہم اس حد تک سپورٹ کرتے ہیں۔ دوسرا ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ جو کمیشن بنایا گیا ہے یہ کمیشن درست نہیں ہے، اور حوالہ دیا گیا ہے جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ ورسز پریزیڈنٹ آف پاکستان PLD 2022 سپریم کورٹ، پیج ہے 119، اس کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دی رول آف لا اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری آر دی اونلی گارنٹی ٹو دا مینٹیننس اینڈ پریزرویشن آف اے تھریونگ ڈیموکریسی، کہ عدلیہ کی آزادی اور جو عدلیہ کی آزادی سب سے اہم چیز ہے جمہوریت کے لیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ ورسز پریزیڈنٹ آف پاکستان ججمنٹ میں 2022 میں سپریم کورٹ کے 10 رکنی بینچ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ عدلیہ کی آزادی اتنی ضروری ہے کہ آپ کی جو جمہوریت کا کنسیپٹ ہے وہ عدلیہ کی آزادی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ساتھ کہا گیا there have been some cases in our judiciary history that created a public perception that either fear or favor deterred the performance of our duty to administer justice in accordance with law. We must therefore be willing to confront and pass our commitment to ensure that justice shall be served with unwavering integrity and to the law. We cannot correct ourselves and progress in the right direction until we acknowledge our past mistakes. کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے ریفرنس نمبر 1/2011، یہ جو آصف زرداری والا ذوالفقار علی بھٹو والا ریفرنس ہے، اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں جو بینچ تھا 9 رکنی بینچ، اس نے کہا ہے کہ ہم تب تک جو عدلیہ کی آزادی سے متعلق کچھ نہیں کر سکتے جب تک ہم ماضی کی غلطیوں کو درست نہ کریں۔ قاضی فیاض عیسیٰ کے فیصلے کا حوالہ دیا، قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں دیے گئے فیصلے کا حوالہ دیا، اور کہا کہ عدلیہ کی آزادی جب اتنی ضروری ہے، جب عدلیہ کی آزادی کے بغیر جمہوریت آگے بڑھ نہیں سکتی، تو اس وقت جب 6 ججز نے اتنا بڑا سٹانس لے لیا ہے، اتنی بڑا انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے، اتنے سخت الزامات لگا دیے ہیں۔ ساتھ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شوکت عزیز صدیقی کا اگر ہم معاملہ دیکھیں، اور حال ہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے شوکت عزیز صدیقی کو ریلیف دیتے ہوئے کہا ہے کہ شوکت عزیز صدیقی کے خلاف جو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی تھی وہ درست نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شوکت عزیز صدیقی کے جو ماضی میں الزامات تھے عدالت نے ان کو درست تسلیم کیا۔ تو جب یہ معاملات ہوں اور حال ہی میں ججمنٹ آئی ہو شوکت عزیز صدیقی کی، اور ایسے میں 6 ججز 8 میں سے 6 ججز مزید کوئی ایسی بات یا دعویٰ کر رہے ہوں، تو پھر یہ ذمہ داری بنتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی۔ یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس بھیجا گیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو متعلقہ ایگزیکٹو کو دے دیا ہے، یہ درست نہیں ہے، اور اس طرح سے جو چیزیں ہیں وہ بہتر نہیں ہوں گی۔ دی ایلیگیشن لیوڈ بائی دی aforesaid are also be proven or disproven through an impartial inquiry into the matter as requested by him، کہ جناب والا جو انکوائری ہے وہ تب ہوگی جب غیر جانبدار آپ کمیشن بنائیں گے سٹنگ ججز پر مشتمل، جو سارے کے سارے معاملے کو دیکھے گا اور سارے معاملے پر اپنی رائے دے گا۔ اور اسی طرح شوکت عزیز صدیقی ورسز فیڈریشن آف پاکستان کا بھی حوالہ دیا ہے، اور بھی ججمنٹس کا حوالہ دیا ہے۔ وی فردر ریکویسٹ دیٹ دی سپریم جوڈیشل کونسل ان اکارڈنس ود آرٹیکل 2098 آف دی Constitution should lay down guidelines, and the Supreme Court of Pakistan in coordination with all respective high courts should set up transparent institutional mechanism so that any attempt of undermining the independence of judiciary may be reported and dealt with effectively and transparently, so that no one may cause any aspersion on the independence of the judiciary in the future۔ کہ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جی ہر صورت جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان تمام ہائی کورٹس کی مشاورت سے ایک میکنزم بنائے کہ اگر کسی جج کے اوپر کوئی پریشر آتا ہے یا کوئی مداخلت ہوتی ہے تو کیسے اس کو ڈیل کرنا ہے۔ آرٹیکل 209 سب آرٹیکل 8 یہ کہتا ہے کہ اس طرح کی جتنے بھی میکنزم ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل نے طے کرنا ہے۔ اسی وجہ سے تو سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ معاملہ بھیجا گیا ہے، اور بجائے اس کے کہ سپریم جوڈیشل کونسل اس کے اوپر ان کی کوئی گائیڈ لائنز بھیجتی، سپریم جوڈیشل کونسل نے معاملہ ایگزیکٹو کو دے دیا۔ Accordingly, any inquiry into the matter undertaken under the purview of the federal government violates the very principle that inquiry seeks to protect and uphold، کہ جی اگر آپ وفاقی حکومت کے انڈر کوئی بھی انکوائری کروائیں گے تو وہ تو
انکوائری کا جو بیسک کنسیپٹ ہے وہی اس کو ختم کر دیتے ہیں. وی نوٹ دیٹ اینی سچ انکوائری کمیشن اینڈ اٹس پروسیڈنگز وڈ بی انٹائرلی ویننگ ان کریڈیبلٹی. ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی. اس طرح کی جو پروسیڈنگ ہے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سٹنگ ججز پر مشتمل جو کمیشن بنایا جائے. یہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے اور ان کی جانب سے یہ بڑا مطالبہ سامنے آیا ہے. اب اس سے بڑھ کے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبر نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ججز کی تعیناتی کا کمیشن ہے اس میں پاکستان بار کونسل کا جو نمائندہ ہے اختر حسین، انہوں نے سپریم جوڈیشل آف پاکستان کو خط لکھا ہے. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبر نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا ہے اور انہوں نے اپنے خط میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کی دلیری کی تعریف کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو دو چیزوں کی ضرورت تھی. انہوں نے کہا جو آپ کو خط 6 ججز نے بھیجا ہے نا حضور والا، آپ کو 2 کام کرنے تھے. آپ نے پہلا کام یہ کرنا تھا کہ ججز کو مداخلت دھمکیوں کے بارے میں، ان کے رد عمل کے بارے میں آپ نے گائیڈ لائنز دینی تھی کہ اگر کوئی آپ کو دھمکیاں دیتا ہے یا مداخلت کرتا ہے تو آپ کیا کریں. آپ نے گائیڈ لائن دینی تھی. یہ سپریم جوڈیشل کونسل کی ذمہ داری تھی. دوسرا انہوں نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کی روشنی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طرز عمل کا جائزہ لینا چاہیے تھا کہ جن کے نالج میں تھا 1 سال ہو گیا ہے اور اس کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی. سپریم جوڈیشل کونسل کے یہ 2 کام بنتے تھے کہ وہ ایک تو گائیڈ لائنز دے، دوسرا وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے کنڈکٹ کا جائزہ لے. لیکن انہوں نے کہا کہ جی یہ جو انکوائری کمیشن ہے یہ کسی بھی صورت میں یہ جو معاملہ ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا، چونکہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے انکوائری کمیشن بن گیا ہے لیکن نہیں لگتا کہ یہ انکوائری کمیشن کو آگے بڑھے گا. اور انہوں نے کہا کہ اختر حسین آلسو کریٹیسائڈ، جو اختر حسین ہے جو ممبر جوڈیشل کمیشن، آلسو کریٹیسائزڈ دیٹ دی پولیٹیکل پارٹیز فار فیلنگ ٹو تھرو دیئر ویٹ بیہائنڈ دی 6 اسلام آباد ہائی کورٹ ججز، کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ناکام ہو گئی ہیں 6 ججز کے کا جو بیانیہ ہے یا 6 ججز کا جو دعویٰ تھا یا ان کے جو سٹانس تھا اس کے ساتھ کھڑا ہونے میں ناکام ہو گئی ہیں. سرکاری جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنا ویٹ ان کے پیچھے نہیں دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے. آن دی ادر ہینڈ سینئر لائر ایکسپریس ریگارڈنگ دی لیڈرشپ آف دی انکوائری کمیشن بائی ایکس CJB جیلانی، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جو سابق چیف جسٹس جیلانی کا کمیشن کا ہیڈ بنایا ہے اس کے اوپر بھی اختر حسین نے کہا ہے کہ ہی ایکسپریسڈ ہوپ دیٹ دی فارمر چیف جسٹس مائٹ ریکنسیڈر اینڈ ڈکلائن ٹو بی پارٹ آف دی کمیشن، کہ جو سابق چیف جسٹس ہیں مجھے امید ہے کہ وہ انکار کر دیں گے، وہ اس کمیشن کا حصہ نہیں بنیں گے. ہی کلیمڈ، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبر نے کلیم کیا ہے کہ ہی ہیڈ لرنڈ دیٹ جیلانی واز کنٹمپلیٹنگ ایکسپریسنگ ریگریٹ، کہ ان کو اب فیل ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ان کو اس کمیشن کا حصہ نہیں بننا چاہیے. یہ دعویٰ کی ہے اختر حسین نے. جو حسنات ملک صاحب ہیں، سینئر رپورٹر ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، وہ کہتے ہیں کہ اختر حسین نے یہ خط لکھا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے 2 کام کرنا، ایک ان کو گائیڈ لائنز دینا، دوسرا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا جائزہ لینا. تیسرا انہوں نے کہا کہ جو مجھے امید ہے کہ جیلانی نے جو ان کو کمیشن کا ہیڈ بنایا گیا ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، وہ انکار کر دیں گے. اور کہتے انہوں نے دعویٰ کیا اختر حسین جو ممبر ہیں جوڈیشل کمیشن کے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ان کو فیل ہونا شروع ہو گیا ہے، ریگریٹ فیل کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے اور وہ پیچھے ہٹ جائیں گے. یہ اب تک کی تفصیلات ہیں. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.